جی علم کیا نہیں، نشرہ اصل میں روٹ ورڈ ہے، شین راہا، اس کے معنی ہوتے ہیں پھیلانے، وسعت پیدا کرنے کے اس میں کہ شرح صدر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ سکون اطمینان کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کا نور، اس کی ہدایت کی وجہ سے جو دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، جو سینے میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، اسے ہم کہتے ہیں شرح صدر۔ سورہ طٰہٰ میں ایک دعا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، جی رب اشرح لی صدری، ربی اے میرے رب، اشرح لی کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ، کہ اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے میرے لیے۔ اس کے علاوہ یہاں پر استعمال ہوا ہے نشرہ، کھولنے کے معنی میں، سینہ کھول دینے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الزمر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ، والا جس کا سینہ خدا نے کھول دیا، شرح اللہ کھولنا، اللہ نے کھول دیا، صدرہ اس کا سینہ، اس کا دل، اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لکا، لام حرف ہے، حرف جر ہے، تاکید کے لیے آتا ہے۔ صدری ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، اصل روٹ ورڈ ہے اس کا صاد، دال اور را۔ الصدر ہم کہتے ہیں سینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہم نے پہلی دعا دیکھے ہے رب اشرح لی صدری، وہاں پر بھی صدر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی جو جمع آتی ہے وہ آتی ہے صدور۔ سورہ عادیات میں ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 10 میں کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو بھید دلوں میں ہے، جو راز دلوں میں ہے وہ ظاہر کر دیے جائیں گے۔ استعارے کے طور پر صدور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہر اگلے حصے کو، ہر اعلیٰ حصے کو، کوئی بھی چیز کے اعلیٰ حصے کو ہم صدرن کہا جاتا ہے، بطور استعارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں صدر، صدر مجلس کہتے ہیں، رئیس مجلس کہتے ہیں، یعنی مجلس کا ایک اعلیٰ شخص، اسے ہم رئیس کہا جاتا ہے، صدر کہتے ہیں۔ اسی طرح صدر الکتاب، صدر الکلام اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کو ہم کہتے ہیں تو صدرن سینہ، صدر کا آپ کا سینہ، دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر کا کیا ہے، یہاں پر کا دیکھ رہے ہیں آپ، لا کا، صدر کا، بتائیے جی کیا معنی ہے اس کے؟ جی ماشاءاللہ ضمیر ہے، یہ واحد مذکر کی ضمیر ہے، آپ کے لیے ترجمہ کیا جائے گا اس کا۔ جی ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ کہ کیا نہیں، استفہامیہ، لم نہیں، کہ کیا نہیں، نشرح ہم نے کھول دیا، لکا آپ کے لیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، صدرک آپ کا سینہ، کیا ہم نے نہیں کھول دیا آپ کے لیے سینہ، آپ کا سینہ؟ مکمل ترجمہ اس طرح ہوگا۔ اس کے بعد والی آیت پر آتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، و حرف ہے، وَضَعْنَا وضع کرنا، اصل میں جو روٹ ورڈ ہے اس کا وہ ہے واو، ضاد اور عین، الواضع نیچے رکھ دینا، اس معنی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سورہ غاشیہ میں اللہ فرماتے ہیں وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور آپ خورے ہیں جو قرینے سے رکھے ہوئے ہیں، اس کی جو جمع آتی ہے وہ آتی ہے مواضع۔ یہ جگہ یا موقع، یہ دونوں معنی بھی اس میں شامل کیے جاتے ہیں، جگہوں کے لیے بولا جاتا ہے یا مواقع کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں کلمات کو، عن مواضعہ ان کے مقامات سے۔ اس کے علاوہ وضع کا جو لفظ آتا ہے وہ حمل اٹھانے کے لیے بولا جاتا ہے،
بوجھ اتارنے کے معنی میں آتا ہے۔ وضعت المرأۃ الحمل کہتے ہیں ہم کہ عورت نے بچے کو جنا، بچے کو اٹھایا، ایک بوجھ ہوتا ہے گویا کہ وضعت یعنی اٹھانا، اتارنے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وضعت الحمل میں نے بوجھ اتار دیا، اتارے ہوئے بوجھ کو کہا جاتا ہے وضعت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رحمان میں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ کہ ہم نے اور اسی نے خلقت کے لیے کیا کری، زمین بچھا دی۔ بچھانا اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ وضع سے مراد ایجاد کرنا، پیدا کرنا، یہ معنی آتے ہیں۔ وضع البیت ہم کہتے ہیں گھر کا بنانا۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ووضع الکتاب سورۃ الکہف میں استعمال ہوا ہے وضع، اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھ دی جائیں گی، کھول کر رکھ دینا اس معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ووضعنا اتار دیا، نیچے رکھ دیا، ہٹا دیا ہم نے۔ نا کی ضمیر دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر، ہم نے دیکھے نا کیا ہے، ضمیر متصل ہے، جڑ کر آنے والی ہے۔ ووضعنا اور وضعنا ہم نے اتار دیا، بوجھ ہٹا دیا اس معنی میں استعمال ہوگا۔ ان کا جی ان کیا ہے یہاں پر بتائیے؟ جی حرف جار ہے۔ ان جی ماشاءاللہ جزاک اللہ کی جار ہے، حرف جار سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ان سے دیکھ رہے آپ، اس کے بعد مجرور ہوا ہے کیا؟ اس کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوا ہے کیا؟ ان کا، ان کے ساتھ متصل ہے ضمیر کا کی ضمیر ہے، اس پر حرف جر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جو ضمائر ہوتے ہیں اگر وہ ان کی ہو جاتا تو کیا معنی ہو جاتے؟ ان کی پڑھے ہم نے جی مؤنث کا استعمال ہو جاتا، مؤنث کی ضمیر استعمال ہو جاتی وہاں پر، تیری، تجھ سے، تجھ ایک عورت سے اس معنی میں آ جاتا۔ ان کا اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ تو ان حرف جر ہے، کا ضمیر ہے، مذکر کی ہے، واحد ہے۔ ان کا تجھ سے، اور ہم نے بوجھ کو اتار دیا تجھ سے۔ وزرک اصل میں اس کا روٹ ورڈ ہے واو، را اور را، ہم کہتے ہیں وزرو، اس معنی میں جائے پناہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ پناہ کی جو جگہ ہوتی ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خصوصاً پہاڑ میں جو جائے پناہ وہ کی جاتی ہے، پناہ کی جگہ ڈھونڈی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ سورہ قیامہ میں اللہ فرماتے ہیں کلا لا وزر الی ربک کہ ہرگز نہیں، کلا لا وزر کہیں پناہ نہیں ہے، الی ربک سوائے تیرے طرف، الی کی طرف، ربک تیرے رب کی طرف، اسی کی طرف جانا ہے، اس کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ہے۔ الوزر کے معنی بار گرا، ایسا بار، ایسا بوجھ جو کہ بہت زیادہ گرا ہو، بھاری ہو، اس معنی میں لیا جاتا ہے۔ بوجھ کا معنی اس میں پنہا ہے، چھپا ہوا ہے۔ الوزر میں اس کے جو ایک معنی آتے ہیں گناہ کے بھی آتے ہیں، گناہ کا بوجھ اٹھانا، اس معنی میں گناہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں کہ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کہ یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی۔ اس معنی میں بولا جاتا ہے بوجھ اٹھانے کے۔ اس کے علاوہ زیورات کے بوجھ کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے وَلِكَنَّ حُمِلْنَا اوزارا من زینت القومی، سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں زیوروں کے بوجھ کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ بھاری بوجھ، بارے گرا جسے ہم کہتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہوگا کا، یہاں پر ضمیر استعمال کی گئی ہے کہ تیرا بھاری بوجھ، بارے گرا جو کہ تیری کمر توڑے ڈال رہا تھا، ایسا بوجھ اس معنی میں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کہ ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ جو کہ توڑ ڈال رہا تھا۔ سوری، آپ کا بوجھ یہاں تک ہو گیا ہے۔ الذی، دیکھ رہے آپ موصولہ ہے، اسم ہے جس کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے انقذا۔ انقذا اصل میں اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے نون، قاف اور ضاد۔ اس کے معنی ہے کسی بھی چیز کو ڈھا دینا، عمارت کو ڈھانا ہم کہتے ہیں، رسی کے بلوں کو کھولنا ہم کہتے ہیں، اتارنا، اس کی گرہ کو کھولنا، کسی چیز کا شیرازہ بکھر جانا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے انقذا، توڑ دینا، ڈھا دینا، اس میننگ میں پھٹ جانا، یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ الذین ینقضون عہد اللہ، الذین جو ینقضون توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر جمع میں استعمال کیا گیا ینقضون، توڑ دینے کے معنی میں۔ اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو نہ توڑو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، تو توڑنے کا معنی ہے اس کا اصل میں انقضا۔ زحرک، اصل میں روٹ ورڈ ہے اس کا ضاد، دو چشمی ہاں اور را، زحرا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں پیٹھ کے، پشت کے معنی آتے ہیں، پیچھے کے معنی آتے ہیں۔ اس کی جو جمع آتی ہے وہ آتی ہے ظہور۔ قرآن مجید میں ہے سورہ انشقاق میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، پیٹھ کا پیچھے سے دینا، پیٹھ اس معنی میں لیا جائے گا۔ تو جو الذی، جو انقذا توڑے ڈال رہا تھا، ڈھا دے رہا تھا، زہرکی، زہرکا آپ کی پشت کا ضمیر استعمال کی گئی ہے، مذکر ہے۔ اس کے بعد والی آیت پر آتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، واپس سے حرف استعمال کیا گیا ہے، رفع، را، فا اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اٹھانے کے، بلند کرنے کے، مادی چیزوں کو، اپنی جگہ پڑی ہوئی چیزوں، ادھر ادھر پڑی ہوئی چیزوں کو اٹھا کر اوپر اونچائی کی جگہ رکھ دینا، اس کو اس کی جگہ سے اٹھا کر ایک بلند جگہ پر رکھ دینا، بولا کہ رفع اس معنی میں بولا جائے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر لا کر کھڑا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمان کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ کسی بھی سہارے کے بنا اسے ہم نے اونچا بنا کر کھڑا کر دیا۔ اللہ الذی رفع السماوات، کہ آسمان کو ہم نے اونچا بنا کھڑا کر دیا، اعلیٰ کر دیا، بغیر عمد ترونہا، دیکھ رہے ہیں آپ عمد ستون پڑھے ہیں ہم نے، بغیر کسی ستون کے تم اسے دیکھتے ہو۔ تو رفعنا بلند کرنا، اعلیٰ کرنا اس معنی میں، ورفعنا اور ہم نے بلند کر دیا، لکا لام حرف ہے، کا ضمیر ہے، تیرے، ذکر کا اصل میں ہے زا، کاف اور را،
روٹ ورڈ ہے. الذکر ذکر کرنا ہم کہتے ہیں. زبان یا دل سے زبان یا دل پر کسی چیز کا بار بار ظاہر ہونا، حاضر ہونے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. ذکر ہم دو طرح کے کرتے ہیں، قلبی ہوتا ہے، ایک لسانی ہوتا ہے. لسانی جو کہ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، انسان اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور اس کو ذکر کرتا ہے. ہر قول کو ہم کہیں گے ذکر کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانبیاء میں کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، کہ ہم نے نازل کیا ہے تم پر ایک کتاب جس میں کہ تمہارا ہی تذکرہ ہے، تمہارا ہی ذکر ہے. سورہ انبیاء میں کہ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ مبارک نصیحت ہے، ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے. ذکر یعنی کہنا، اس معنی میں استعمال ہوگا، بار بار زبان سے دل میں کسی چیز کا ورد کرنا، پڑھنا. جی تو ہوگا ذکر کا آپ کا ذکر، تمہارا ذکر، اور ہم نے بلند کر دیا تمہارے لیے، آپ کے لیے ذکر کا، آپ کا ذکر. اس کے بعد والی آیت پر آتے ہیں وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. حرف ہے، ان بے شک کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. ساتھ ہم کہیں گے، ساتھ کی میننگ میں استعمال کیا جاتا ہے. اور اسرن کہتے ہم تنگی کو، سختی کو کہیں گے. اصل میں جو روٹ ورڈ ہے اس کا وہ ہے عین، سین اور را. تنگی، سختی کے، یہ اصل میں ضد ہے یسرن کی. العسرن آسانی کی ضد ہے تنگی، مشکلات. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فی الساعۃ العسرہ، مشکل کی گھڑی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے لیے. فی الساعۃ العسرہ سورۃ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں مشکل کی گھڑی. تو مشکل، تنگ والا، سخت، اس معنی میں عسر. اور یسرن ایسے میں جو روٹ ورڈ ہے اس کا وہ یا، سین اور را. آسانی، سہولت، عسر کی ضد ہے. یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کئی جگہ پر اس کو استعمال کیا ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یریدکم العسر، یا خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، یسرن چاہتا ہے. ولا یرید بکم، اور سختی کرنا نہیں چاہتا، العسر، یہ سختی کرنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، کہ ان قریب خدا تنگی کے بعد کشائش بخشنے والا ہے، آسانیاں بخشنے والا ہے. تو آسانی کے میننگ میں ہوگا ان مع العسر یسرا، کے ساتھ ہے تنگی کے آسانی. ان مع العسر یسرا، ان بے شک، مع ساتھ کے میننگ میں آئے گا العسر یسرا. واپس سے وہی تذکرہ آ رہا ہے، وہی دہرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کے بعد فَإِذَا، تو اس معنی میں، اذا جب، دیکھے ہم نے اذا کا ترجمہ پہلے بھی، جب کے معنی میں. فراغتا اصل میں فراغا ہے، فارغ استعمال کرتے ہیں ہم. مصروفیت کی ایک دم کیا ہے، اپوزٹ ہے، ضد ہے. شغل کہتے ہیں ہم، اس کی ضد ہے فراغا. خالی ہونا، فارغ، خالی ہونا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. خوف کی وجہ سے عقل سے خالی ہو جانا، یہ بھی اس کے معنی ہوتا ہے. موسیٰ جو ہے ان کے تعلق سے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا. فارغ ہو گیا کی میننگ میں، گویا کہ عقل سے خالی ہو گیا. اس طرح سے تو فرغا. فَإِذَا فَرَغْتَ، کہ جب تم فارغ ہو، خالی ہو. فَانْصَبْ،
تو انصب اصل میں ہے ن س اور با، نون صاد اور با، کسی چیز کو کھڑا کر دینا یا گاڑ دینا کے معنی میں آتا ہے۔ مثلا نیزے کو گاڑ دینا ہم کہتے ہیں، عمارت کو کھڑا کر دینا کہتے ہیں، پتھروں پر پتھر رکھ کر اس کو کھڑا کر دینا کہتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں نصب۔ نصب کرنا اردو زبان میں بھی بہت معروف لفظ ہے، کسی بھی چیز کو گاڑ دینے کے معنی میں اردو میں بھی یہی لفظ بولا جاتا ہے۔ نصب اس پتھر کو کہتے ہیں جو کسی مقام پر بطور نشان گاڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی جو جمع آتی ہے وہ نصائب آتی ہے۔ جاہلیت میں عرب جن پتھروں کی پوجا کرتے تھے، ان پر جانوروں کی بھینٹ چڑھایا کرتے تھے، اس کے لیے استعمال کرتے تھے وہ نصب، اس پتھر کو وہ کہا کرتے تھے نصب۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی استعمال کیا گیا ہے کَإِنَّهُمْ إِلَى نُصْبٍ يُوفِضُونَ، جسے وہ عبادت کے پتھروں کی طرف دوڑتے ہیں۔ انصاب، ٹھیک ہے، تو نصب کھڑے کرنا، گاڑ دینا، اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں فرما رہے اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ ایک اور جو لفظ آتا ہے سخت محنت کرنا، محنت کر کے تھک جانا، اس معنی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غاشیہ میں کہ عاملۃ ناصبہ، سخت محنت کرنے والے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو، وقت صرف کیا کرو، کھڑے ہوا کرو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی مشقت میں لگ جایا کرو۔ یہاں پر یہ معنی ہوں گے اس کے۔ اس کے بعد والی آیت ہے ہماری سب سے آخری آیت ہے وَإِلَىٰ، اور کی طرف کے معنی میں آتا ہے، حرف ہے رَبِّکَ، آپ کا رب، فَارْغَب، رغبت کرنے کے معنی میں آتا ہے اس کا۔ اصل میں اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ را، غین اور با ہے، الرغبہ ہم کہتے ہیں۔ اسی چیز میں وسعت، اس معنی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، کسی چیز کا وسیع ہونا۔ ہم حوض کو کہتے ہیں کہ حوض جو ہے تو وسیع حوض، اس معنی میں کشادہ ہونا، تیز رفتار ہونا، گھوڑے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تیز رفتاری پہ کہ گھوڑا، الرغبہ بہت زیادہ تیز رفتاری، اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کہیں اس کے جو معنی ہوتے ہیں کسی چیز پر رغبت دلانا، اس کی طرف راغب کرنا، حرص کرنے کی بھی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں کہ اِنَّ إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، کہ ہم تو اللہ سے لو لگائے بیٹھے ہیں۔ لو لگانا اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کی طرف رغبت پیدا کرنا، اس چیز کو ہم کہیں گے فرغب۔ تو یہاں پر کیا ہے، حکمیہ ہے، فرغب کہ تو لو لگا، راغب ہو جا، اس طرف راغب ہو جا، اس معنی میں اللہ تعالیٰ سے لو لگا لے، رغبت اپنے اندر پیدا کر۔ تو اِلیٰ رَبِّکَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف تو راغب ہو جا، پورے مکمل معنی اس کے یہ ہوں گے۔ اس کا ہم ایک بار مکمل ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا، جس نے توڑ دی یا جھکا دی آپ کی پشت، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ساتھ دشواری آسانی ہے، پس جب آپ فارغ ہو تو محنت کرے، فَانصَب محنت کرو، وَإِلَىٰ رَبِّکَ فَارْغَب، اور کی طرف اپنے رب کی طرف رغبت کرے، دل لگائے۔ مکمل ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے۔ سورہ نشرہ یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں ابتدائی صورتوں میں ہی اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ سورہ ضحیٰ کے ساتھ یہ نازل ہوئی ہے۔ دونوں کا جو زمانہ نزول ہے سورہ ضحیٰ کا
اور سورہ علم نشرہ کا، دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس کا جو موضوع ہے، جو مضمون ہے، تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ اس صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ اصل مقصد اور مدعا بھی اللہ تعالیٰ کا یہی ہے اس صورت میں، آپ کو تسلی دینا، کیونکہ دعوت اسلامی کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا تھا، اسلام کی دعوت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی شروع کی تھی، تو اس وقت یکایک کیا ہو گئے تھے، حالات آپ کے سامنے ایک دم بدل گئے تھے، اور ایسے ہو گئے تھے کہ جس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بالکل بھی نہیں تھا کہ اس طرح کے حالات ہو جائیں گے، اور آپ کا اپنا معاشرہ آپ کا دشمن ہو جانے والا ہے۔ ایسا معاشرہ جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جگہ جگہ ان کو مخاطب کیا جاتا تھا، ایک اونچی اعلیٰ شخصیت ان کو تسلیم کی جاتی تھی، بہت نیک، امین، صدیق کہا جاتا تھا۔ تو ایسے معاشرے میں، ایسا معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت دشمن ہو گیا، اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل نہیں تھا۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفتہ رفتہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت پڑ گئی تھی، لیکن ابتدائی جو زمانہ تھا، جو شروعاتی دور تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ دل شکنی ہوئی تھی، بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت زیادہ برائی محسوس ہوئی تھی۔ تو اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے سورہ ضحیٰ اتری تھی، اور پھر اس کے بعد میں علم نشرہ اتری ہے، جو کہ مضمون اور موضوع کے اعتبار سے بہت زیادہ قریب ہے، کہ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہی دی گئی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ آپ کو ہم نے 3 بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، جن کی موجودگی میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ دل شکستہ ہو جائیں۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ آپ بالکل دل شکستہ مت ہو، ایسی نعمتیں آپ کے پاس ہے کہ جس کے باوجود آپ کا دل شکن ہونا بالکل مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ ایک نعمت کون سی ہے؟ سینہ کھول دینے کی نعمت، شرح صدر کی نعمت ہے، اور دوسری نعمت وہ کہ بھاری بوجھ اتار دیا، جو نبوت کی وجہ سے پہلے جو ہے تو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تیسری نعمت رفع ذکر کی نعمت ہے، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اعلیٰ کر دیا، اس معنی میں ہم کہیں گے۔ اور پھر آخر میں اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ابتدائی دور کی ان سختیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت آپ کے اندر صرف ایک چیز سے پیدا ہو سکتی ہے۔ جو سختیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزری تھی، کہ یعنی کہ ان سے مقابلہ کرنے کی جو طاقت ہے، جو قوت ہے، وہ صرف ایک چیز سے پیدا ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ اپنے آپ کو آپ جب مشغلے سے، اپنے کاموں سے فارغ ہو تو اللہ کی عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ، ریاضت میں لگ جاؤ، اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر کیا کرو، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگا لو، اسی کی عبادت میں لگ جاؤ، اسی کی طرف پلٹ جاؤ۔ ہماری پہلی آیت پر آتے ہیں ہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ پہلی آیت میں جو ہے تو سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے۔ یہ جو سوال ہے اور اس کے بعد والی جو آیتیں ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، جو مضمون اس صورت میں ظاہر کیا گیا ہے، کہ بہت زیادہ وہ دور، وہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید مشکلات کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے، ایک دم ابتدائی دور تھا، دعوت اسلامی کا جب کام شروع کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جو درپیش آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانیاں، مشکلات، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کیا ہم نے، اور یہ عنایت ہم پر تم نے نہیں کی تھی، ہم نے تم پر نہیں کی تھی، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا تھا؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک تسلی دینے کا انداز ہے یہ، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ تو سینہ کھول دینا، قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ لفظ آیا ہے سینہ کھول دینے کا۔ اس کے عموماً 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک یہ معنی ہوتے ہیں کہ انسان ہر قسم کی جو ذہنی خلجان ہوتی ہے، جو ذہن میں بے چینی ہوتی ہے، ان سب کو چھوڑ کر، ان سب سے پاک ہو کر اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ اسلام کا راستہ برحق ہے، یہی راستہ صحیح ہے،
تمام جو اس کے ذہنوں میں جو رہتا ہے کہ نہیں یہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے, ستاروں کو دیکھا, چاند کو دیکھا, سورج کو دیکھا کہ یہ میرا خدا کیسا ہوتا ہے. تو ایک ذہنی خلجان تھا, ایک تردد تھا, ایک بے چینی تھی ان کے اندر کہ میرا خدا پھر کون ہے, میرا رب کون ہے. تو اس سے پرے ہو کر, اس سے پاک ہو کر اس بات پر مطمئن ہو جانا کہ اسلام ہی برحق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا بالکل ایسے ہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتوں کی پرستش نہیں کیا کرتے تھے. ایک تھا کہ نہیں ہے, رب ہے, کوئی رب ہے, لیکن وہی کے بعد میں اصل میں آپ کو اس چیز کا کیا ہو گیا, راستہ برحق مل گیا. اللہ تعالیٰ نے سینے کو کھول دیا, ذہنی خلجان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کر دیا, اس کشمکش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا. اصل میں یہی ہے علم نشرہ, کہ تمہارے لیے ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا, تم کو صحیح راستہ نہیں دکھا دیا, تمہارے خلجان کو تم سے پاک نہیں کر دیا. یہ بات آئے گا. اور اس کے جو دوسرے معنی آتے ہیں سینہ کھولنے کے, یہ آتے ہیں کہ آدمی کا حوصلہ بلند ہو جانا. جب کسی بڑی مہم پر جانے کی تیاری کی جاتی ہے اور جب سخت سے سخت کام کو انجام دینے کی تیاری کی جاتی ہے تو اس میں کسی بھی طرح کا تعامل نہ ہونا. اب نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کی اس میں ہمت پیدا ہو جانا. آپ اسلام کے لیے اس کا دوسرا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے تمہارا سینہ کھول دیا, یعنی کہ وہ ذمہ داریاں سنبھالنے کی ہمت تمہارے اندر پیدا کر دی, تمہیں اسلام کا راستہ برحق دکھانے کے بعد میں. تو آپ وسلم کا سینہ کھول دینے سے مراد یہ دونوں چیزیں لی جاتی ہیں. پہلے معنی کے لحاظ سے کہ اس کا مطلب یہ کہ نبوت سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین, عرب, نصارہ, یہودی, مجوسی, اگر اس کے تمام مذاہب کو کیا سمجھتے تھے کہ یہ غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ مذاہب سب غلط ہے, اور اس کے بعد بھی لیکن مطمئن نہیں ہوتے تھے. حالانکہ عرب میں بعض لوگ جو ہے تو تھے جو کہ توحید ان میں پائی جاتی تھی تھوڑی تھوڑی, لیکن بہت زیادہ مبہم عقیدہ تھا, بالکل بدلا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, نبوت عطا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درست کر دیا, اس خلجان کو درست کر دیا, دور کر دیا, اور راہ راست کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دی کہ یہ اصل میں اسلام ہے, اصل میں یہ دین ہے, جس سے کہ آپ کو کیا ہو گیا, اطمینان ہو گیا, دل کا اطمینان ہو گیا. تو یہ ہے اصل میں نشرح لک صدرک. اور دوسرے معنی میں یہ کہ نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو وہ حوصلہ دیا, وہ ہمت دی, وہ وسعت قلبی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, جو کہ اس منصب کو, اس نبوت کے عظیم منصب کو ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے درکار تھی. جو چاہیے تھی اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں آپ وسلم میں پیدا فرما دی. شرح صدر کی ایک بہت بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کو دے دی. تو آپ وسلم ان تمام مشکلات پر کیوں دل گرفتہ ہوتے ہیں, کیوں اپنا دل دکھاتے ہیں, کیوں پریشان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے نہیں کھول دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ, جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا. اس آیت میں وزرا, اس کے معنی ہم نے دیکھے کہ بوجھ اتار دینے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کہ رنج, غم, فکر, پریشانی, جو کہ وہ اپنی قوم میں دیکھ رہے تھے, لوگوں کو جہالت میں دیکھ رہے تھے, ان لوگوں کی جاہلیت کو دیکھ رہے تھے, اور دیکھ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت بھاری ہو رہی تھی, ان کے حساس طبیعت پر اس کا اثر پڑ رہا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر یعنی کہ بہت بے چین رہا کرتے تھے کہ اس بگاڑ کو میں کیسا دور کروں, ان لوگوں میں جو جہالت ہے اس چیز کو میں کیسا دور کروں, کیسے ان کو سدھار لاؤں. تو اس وقت جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی. یہ کب کی بات, نبوت سے پہلے کی بات ہے. تو یہ فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتی تھی, کمر توڑے ڈالتی تھی. یہ بوجھ تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر تھا کہ میں ان لوگوں کو کیسے سدھاروں, جہالت اور جاہلیت کو کیسے مٹاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آپ کے اوپر سے یہ بوجھ اتار دیا. نبوت کے منصب پہ جب اللہ تعالیٰ نے فائز کیا, سرفراز کیا, توحید, رسالت, آخرت, یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی, اس پر ایمان بنا, تو اس کے بعد یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ ان کے ذریعے سے کتنے بھی بگڑے ہوئے شخص کا علاج کیا جا سکتا ہے. تو ایک چیز یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صاف ہو گئی
کہ یہ راستہ ہے، یہ اسلام ہے، جس کے ذریعے سے اس پر چل کے میں کیا کر سکتا ہوں، ان کے دلوں کو صاف کرتا ہوں۔ گویا کہ ایک بوجھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر لوگوں کی جہالت اور جاہلیت کو مٹانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ نبوت سے سرفراز کر وہ چیز کو بھی ہٹا دیا، وہ بوجھ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے ہٹا دیا۔ کہ ایسا بوجھ تھا وہ، اب یہ ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ جس کے ذریعے سے آپ صرف عرب ہی نہیں بلکہ پورے نوع انسان، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس چیز سے نکال سکتے ہیں، جاہلت اور جاہلیت سے نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا۔ یہ رفعنا لک ذکرک کی جو بات ہے تو وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں فرمائی گئی، اس زمانے میں جو ہے تو یہ بات فرمائی گئی تھی کہ جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مسلمان اتنے آگے تک جا سکتے ہیں، ہر جگہ ان کے چرچے ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت فرد تھے، گنتی کے 2-4 لوگ جو اسلام لے کر آئے تھے، وہ بھی ایسے جو کہ کمزور تھے، ان کو دبا دینے کی ہر جگہ کوشش کی جا رہی تھی، تو وہ صرف مکہ تک محدود تھے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ دنیا میں کس طرح سے بلند ہوں گا، ان لوگوں کا نام کس طرح سے ان لوگوں کو ناموری حاصل ہوں گی۔ اس وقت تو ایک یقین نہ کرنے والی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں جو ہے، ایسے حالات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر کو بلند کر دیا، آپ کا آوازہ بلند کر دیا۔ ایک خوشخبری تھی، اور اس کو عجیب طریقے سے پورا ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس میں جو اہم کردار ادا کیا رفع ذکر میں، تو اس میں خود آپ کے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا۔ رفعنا لک ذکر جو کہا جا رہا ہے یہاں پر، کہ اس میں سب سے اہم کردار آپ کے دشمنوں نے ادا کیا۔ وہ کیسے؟ تو جب بھی حج کے موقع پر تمام عرب سے لوگ آتے، مکہ مکرمہ میں آتے، تو کفار کیا کرتے تھے کہ حاجیوں کے جو خیمے ہوتے تھے، جو ڈیرے ہوتے تھے، تو وہاں پر چلے جاتے، لوگوں کو خبردار کیا کرتے تھے، آپ کے خلاف ایک مہم چلایا کرتے تھے کہ حضور کو بدنام کرتے تھے کہ وہ جو ہے تو ایک پاگل شخص ہے، جادوگر ہے، الگ ہی جو ہے تو اپنا دین لے کر آیا ہے، اسے کلام میں جادو ہے، اس طرح سے آپ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں وہ چیز چلے گئی۔ عرب میں جتنے بھی لوگ آئے تھے تو ان لوگوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تصور چلا گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے جب یہ بات سنی تو ان میں تجسس جاگ اٹھا، یا کہ یہ شخص ہے تو میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ کون ہے، کیسا ہوتا ہے، اس کی صفات کیا ہے۔ جب لوگوں نے اور معلوم کیا تو وہ اس کی طرف ایک دم یکسر حال بدل گیا ان لوگوں کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خود بخود یعنی کہ متوجہ ہونا شروع ہوئے، ان کی طرف آنا شروع ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بدنامی تھی، جو کہ کفار مشرکین کر رہے تھے اس وقت، تو وہ خود بخود ان کی نیک نامی میں بدلتی چلی گئی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وہاں آ کر دیکھ رہے تھے اور ہدایت پا رہے تھے۔ تو اصل جو کردار تھا وہ اللہ تعالیٰ نے جو لیا ہے کام، وہ اصل میں مشرکین مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے ان لوگوں سے لیا ہے، رفعنا لک ذکرک میں، آپ کے نام کو بلند کرنے میں۔ اس کے بعد ہجرت کا زمانہ، یہاں ہجرت کے زمانے تک تو ایسا تھا کہ ہر قبیلے میں تقریباً لوگ جو ہے تو اسلام والے تھے، لوگ چلے آتے تھے، گروہ چلے آتے تھے، قبائل چلے آتے تھے، اور اسلام قبول کر کے اپنے ساتھ جو ہے تو تعلیمات لے کر جاتے، اپنے قبیلوں میں کام کرتے تھے۔ گویا کہ ایسا یعنی کہ عرب میں کوئی قبیلہ نہیں رہ گیا تھا جس میں کہ کسی نہ کسی شخص سے قومے نے اسلام قبول نہ کر لیا ہو، عرب کے ہر قبیلے میں اسلام پہنچ چکا تھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کا، رفع ذکر کا پہلا مرحلہ تھا، جو کہ مکہ اور اس کے قبائل میں تھا۔ اور دوسرا جو ہے مرحلہ وہ ہجرت کے بعد سے شروع ہوا۔ ہجرت کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگ ہجرت حبشہ ہجرت کر گئے تھے مسلمان، تو اس وقت ان کے پیچھے آدمی لگائے، وہاں پر جو دعوت گئی، لوگ جو ہے تو جگہ جگہ مسلمانوں سے واقف ہونے لگے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ میں، تو ایک اسلامی ریاست پیدا کی، تیار کی، ایک اسلامی جماعت بنائی، خدا پرستی، تقوی، طہارت، اخلاق، ایک ایسا یعنی معاشرہ بنایا جو کہ ایک مثالی تھا،
ایک عملی نمونہ اسلام کا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پیش کیا. تو اس وقت ان 10 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ بہت زیادہ رفع ذکر ہوا. ملکوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پھیلا. مسلمان، مسلم یہ جو ٹرم تھی لوگ اس سے واقف ہونے لگے. حالانکہ مسلمانوں کو مخالفین نے بدنام کرنے کی پوری کوشش کی، یہاں تک کہ اپنا پورا زور لگا دیا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ اشہد ان لا محمد رسول اللہ کی صدا ہر اس میں جگہ سے گونج اٹھی. اور تیسرا جو مرحلہ تھا رفعنا لک ذکرک کا، کہ اللہ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، یہ وہ مرحلہ تھا جب خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا تھا. دیکھ رہے ہیں آپ کہ آپ اسلام کے انتقال تک تمام عرب میں اسلام پھیل چکا تھا. فتح مکہ کے وقت کوئی بھی غیر مسلم نہیں تھا عرب میں. اس کے بعد جب خلافت راشدہ کا دور آیا، 4 خلیفہ جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کا جو نام تھا وہ روئے زمین میں بلند ہونا شروع ہو گیا تھا. وہاں سے دیکھتے ہیں ہم حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص طور سے جو دور رہا ہے فتوحات کا، تو اس کے ذریعے سے تو پوری دنیا تقریباً کہا جاتا ہے کہ عمر نے 90% جو ہے دنیا پر اسلام فتح کر لیا تھا، اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک واپس یہ تیسرا مرحلہ تھا جس میں کہ بلند ہونا شروع کیا تھا، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا. کہ دنیا میں کوئی جگہ اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی ایسی بستی موجود نہیں ہے جس میں کہ 5 مرتبہ اذان نہ ہوتی ہو. اذان میں جہاں ہم اشہد اللہ کہتے ہیں تو وہ محمد رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اعلان ہوتا ہے. نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، اتحیات پڑھتے ہیں ہم. جمعہ کے خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے. غرض کے سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی بھی دن کے 24 گھنٹوں میں سے کوئی ایک ایسا وقت نہیں ہے جو کہ زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو رہا ہو. دنیا میں دیکھتے ہیں ہم الگ الگ ٹائمنگ ہے، کئی دن ہوتی ہے، کئی صبح ہوتی ہے، کئی رات ہوتی ہے، کئی شام ہوتی ہے. غرض کے مسلسل اذانیں اور یہ تمام درود و کثرت سے جو ہے تو مسلسل چلتے رہتے ہیں، کہیں منقطع نہیں ہوتے، کیونکہ ٹائم ہی ایسا ہے پوری دنیا کا جو ہے ایک کے بعد ایک ہے. تو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا ابتدائی دور میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اس وقت تو کوئی شخص یہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ رفع ذکر یہ اس طرح کا ہونے والا ہے، اس ذکر اس کی شان اس طرح کی ہونے والی ہے، اور یہ اتنے بڑے پیمانے پر ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشن گوئی کیا کر دی تھی، پہلے کر دی تھی کہ ہم نے آپ کے ذکر کا آواز کیا کر دیا، بلند کر دیا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراغی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراغی ہے. اس بات کو 2 مرتبہ دہرایا گیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح تسلی مل جائے کہ جس سخت حالات میں ہیں آپ، جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں، تو یہ حالات زیادہ دیر نہیں رہنے والے، بلکہ اس کے بعد ہی قریب میں اچھے حالات آنے والے ہیں. تنگی کے بعد فراغی، ہم لوگ جو کہتے ہیں ہماری زبان میں کہ تنگی کے بعد فراغی ہے، مشکل کے بعد آسان ہے، ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، بعد کا استعمال کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر استعمال کیا ہے مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ساتھ میں استعمال کیا ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی، اس معنی میں استعمال کیا ہے. تب اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد آنے والا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ تنگی کا جو دور ہے تو فراغی کا دور اس کے اس قدر قریب ہے کہ گویا وہ اس کے ساتھ چلا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی مشکل بھیجتا ہے، کوئی دشواری بھیجتا ہے، تو یقیناً اس کے بعد آسانی رکھتا ہے. گویا کہ یہ 2 چیزیں لازم و ملزوم ہیں. آج اگر ہم برے حالات میں ہیں تو یقیناً انشاءاللہ اس کے اچھے حالات بھی آنے والے ہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کیا رکھا ہے، ساتھ رکھا ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. گویا کہ وہ اس کے ساتھ چلی آ رہی ہے، اس کے بہت زیادہ قریب ہے آسانی. اس کے بعد فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب تم فارغ ہو اپنے مشاغل سے، یعنی کہ اپنے کاموں سے، دعوت کے کام ہو، تبلیغ کے کام ہو،
اسلام قبول کرنے والوں کی تعلیم تربیت کے کام ہو، یا اپنے گھر بار میں ہاتھ بٹانے کے کام ہو، یا دنیاوی کام ہو، کسی بھی طرح کے کام، تو اس کے بعد ان سے فارغ ہونے کے بعد عبادت کی مشقت میں لگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ جب کوئی اور مشغولیت نہ رہے، جب کوئی کام نہ رہے، تو اپنا فارغ وقت جو ہے تو عبادت کی ریاضت کرنے میں، اس کی مشقت کرنے میں لگاؤ، اس کی مشقت کرنے میں صرف کرو، اور ہر طرف سے جو توجہ ہٹا کر صرف اپنے رب سے لگا لو، اس کی طرف رغبت کرو۔ یہی ہوگا اس کے معنی پورے مکمل، کہ جب بھی ہم فارغ ہو اپنے مشاغل سے، ایسے نہیں فارغ سے مطلب ایک دم بیکار ہونا نہیں، بالکل بھی اپنے کاموں میں سے اس کے لیے وقت نکالنا، جبکہ کوئی کام ہمارے پاس نہ رہے تو اس وقت ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم ریاضت کریں، اللہ کی عبادت کریں، مشقت کریں، ذکر و اذکار یاد کریں، قرآن حفظ کریں، اس طرح کی ریاضت اور مشقت کرے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب سے دل لگائے، لگائے، اس کی طرف راغب ہو، ہر طرف سے توجہ ہٹا کر صرف اللہ تعالیٰ کے متعلق سوچے، غور و فکر کرے۔ الحمدللہ یہاں پر جو ہے ہماری سورہ نشرہ یہاں پر ختم ہوئی ہے، الم نشرہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے متعلق اگر